اور سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کی ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ اور تو نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے روح القدوس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے ہر بات کا انتظام کرنے کو اترتے ہیں، اور صبح تک یہ سلامتی کی رات قائم رہتی ہے۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ قرآن میں جس موقع کے لیے آیا ہے جس موقع کے لیے میں ادراک آیا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے، اور جس کے لیے ما یدری کا فرمایا اسے نہیں بتایا ہے۔ ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب اور اجر اور ثواب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سفیان کے ساتھ سلیمان بن زیادہ نے بھی اس حدیث کو زہری سے روایت کیا۔ صحیح بخاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھیوں کو خواب میں رمضان کی 7 آخری تاریخوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب 7 آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتے کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے بیچ کے 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھے۔ پھر 20ویں تاریخ کی صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میں خود بھول گیا، اس لیے تم اسے آخری 10 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے خواب میں کہ مانو میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ پھر لوٹ آئے اور اعتکاف میں بیٹھے۔ خیر ہم نے پھر اعتکاف کیا، اس وقت آسمان پر بادلوں کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آئے اور بارش اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے۔
یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر دیکھا۔ جو کچھ کہا سنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔